زبان سے تعلق مضبوط ضرور رکھو لیکن اردو کا دامن نہ چھوڑو. سمجھ میں آئی بات؟ ذرا منڈی تو ہلاؤ. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں جملہ، اپنی ریاستوں کی زبان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑ کر رکھو. بہت سارے مسائل ہماری اپنی ریاست کی زبان سے لگے ہوئے رہتے ہیں لیکن اردو کا دامن نہ چھوڑو. اردو زبان کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، پورے ملک بھارت کی زبان ہے. چونکہ رائٹنگ عربی سے ملتی جلتی ہے تو اس لیے کچھ بے وقوف مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دیں. اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ہیں، سر تو ہے لیکن عقل نہیں ہے. کیا مولانا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں بھیجا بولتے اسے، یہاں کیا بولتے ہیں؟ کیا بھیجا؟ کچھ بھی نہیں بھیجا. ہمارا مذہب ہے روئے زمین میں جتنی زبانیں ہیں وہ سب ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ سب وَمِنْ آيَاتِهِ کی آیتیں ہیں. اس میں سے آتا ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. زبانوں کا مختلف ہونا بھی خدا کی قدرت ہے. رنگ روپ کا مختلف ہونا بھی خدا کی قدرت ہے. گورا بھی اللہ کا، کالا بھی اللہ کا. احمد نگر میں گورے ہیں، احمد پور میں گورے ہیں، ماشاءاللہ. کالے ماشاءاللہ. پھر فیئر اینڈ لولی لگاؤ. ہر زبان اللہ کی پیدا کردہ ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تم مجھے پکارنے میں کسی زبان کے محتاج نہیں. تم عربی میں پکارو میں سنوں گا، سبحان اللہ. تم اردو میں پکارو میں سنوں گا، تم مراٹھی میں پکارو میں سنوں گا، تم انگلش میں پکارو میں سنوں گا، تم کنڑ میں پکارو میں سنوں گا، تم تامل میں پکارو میں سنوں گا. دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، برابر بندے کی چاہتوں کو پورا کرتے ہیں. ہاں یہ ہمارا آستہ ہے. ابھی تقریر شروع نہیں کیا، میں اشعار پڑھ رہا ہوں. یہ ہمارا آستہ ہے. ہمارا آستہ مطلب ہمارا مذہب، ہمارا دین. زبانوں میں سب سے زیادہ افضل زبان، اجمل زبان، اکمل زبان، دائمی زبان، خبر کی زبان، حشر کی زبان، جنت کی زبان عربی ہے. یقین نہیں آیا تو خبر جا کر دیکھو. بات صحیح ہو رہی تو ایک میسج کر دینا. ایک ایک بات باسند بات ہے، توجہ کے ساتھ سنو اور یاد رکھو. جلسوں کو ایک بہانہ، ایک ڈرامہ نہ سمجھو، حقیقت سمجھو.
کیونکہ جلسے بہت سارے ہوتے ہیں، مقاصد الگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے جلسے جو ہوتے ہیں اس کا مقصد ہی کچھ فائدہ ہمارا بھی ہو جائے، کچھ فائدہ ہمارا بھی ہو جائے، فائدہ دنیا کا نہیں، فائدہ دین کا ہو جائے۔ خبر کی زبان بھی کیا ہے؟ اور ہمارا آستہ ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں، حدیث کہتی ہے، مرتے ہی جو زبان سب سے پہلے جو چیز بدلتی ہے نا، وہ زبان بدل جاتی ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ کا آدمی جب مرتا ہے نہیں، اس کی زبان فوراً لینگویج بدل جاتی ہے۔ فرشتے آ کر آپ کو کسی زبان میں سوال نہیں کریں گے، کریں گے تو کون سی زبان میں کریں گے؟ عربی میں زبان۔ اگر فرشتے سوال کریں من ربک، من ربک، آپ عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے، ہم عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ ہمارے بنگلور میں ایک مرتبہ موت کے عنوان پر، خبر کے عنوان پر بیان کیا۔ ایک صاحب آ کر بیان کے بعد دوسرے دن جمعہ تھا، اتفاق سے انہوں نے کہا کہ حضرت رات کا بیان بڑا اچھا تھا۔ میں نے کہا ادھر صدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو جا کر بولو تاکہ میری تنخواہ بڑھ جائے۔ کیا بولا نا؟ میرا بیان اچھا ہے، میرے سامنے بولے تو فائدہ کیا ہے؟ مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، کیا مرتے ہی لینگویج کیسے بدلتی ہے؟ ہم تو فلاں زبان بولنے والے ہیں، اب میں ان کو کہاں حوالہ جات پیش کروں، احادیث پیش کروں، دلائل پیش کروں؟ ہم کو ہمارے مدارس عربیہ میں سکھایا گیا سامنے والا جس لائن سے سمجھتا ہے اس کو اسی لائن سے سمجھا۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دور میں جبکہ آج سے 50 سال پہلے حضرت نے فرمایا، اور اس دور میں ہوتے تو حضرت اور مضبوطی کے ساتھ بیان فرماتے، اس دور میں دین سمجھانا مشکل نہیں ہے، سائنس کو خدا نے عروج دیا دین سمجھانے کے لیے۔ سائنس کو عروج دیا، عروج بولے تو ترقی دیا دین سمجھانے کے لیے۔ اسی لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں فلسفے کی مخالفت کرو، سائنس کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ فلسفہ اسلام کا مخالف ہے، سائنس اسلام کی معاون ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بولو ماشاءاللہ، بولو۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، میں بولیا زبردستی تو آپ نے ماشاءاللہ بول دیا، کہیں بنگلور والے ناراض ہو جائے۔ فلسفہ کیا ہے وہ تو سمجھا نہیں سکتا ہوں، سمجھ نہیں بات ہے، سائنس کیا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، سمجھ نہیں بات۔ اصل عنوان میں آگے بڑھنا ہے مجھے، اور میں لمبا بیان بھی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بنگلور سے آیا ہوں، وہ بھی خطرے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلائٹ کا سفر اچھا سفر ہے، اچھا سفر نہیں، خطرے کا سفر ہے، اٹک کر بھی نہیں، لٹک کر بھی نہیں۔ فلائٹ کا سفر خطرے کا سفر نہیں حضرت۔ اسی لیے میں 4 مرتبہ دعا پڑھتا ہوں، ایک ہے دنیا کے سفر کی بھی دعا پڑھتا ہوں، دوسرا آخرت کے سفر کی بھی دعا پڑھتا ہوں۔ ابھی قریب میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا، ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے لیے بڑا زبردست لطیفہ ہے، اڑنے کے لیے دولت چاہیے، اترنے کے لیے قسمت چاہیے۔ اڑنے کے لیے، اترنے کے لیے بیوقوف لوگ ہیں، اڑنے سے پہلے ہی ڈراتے ہیں کہ ومان میں اس قسم کی اگر ٹیکنیکل خرابی آ گئی تو ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اتر جائے۔ میں نے ایک مرتبہ فیرسٹر سے کہا کہ بھئی اڑتے وقت، سفر کرتے وقت اچھی اچھی باتیں کرنا، پیارے آقا نے فرمایا سفر کی ابتدا دعاؤں سے کرو، اور سفر کی ابتدا مسکراہٹ سے کرو، صدقے سے کرو، اچھی باتیں کر کے سفر کیا کرو، کروڑوں رحمت نازل ہو میرے آقا پر۔ نماز ہی نہیں سکھایا، امت کو سفر بھی سکھایا۔ اسی لیے حضرات اولیاء
اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یقیناً چہرے میں مسکراہٹ لا کر سفر کرتے تھے. میں بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، ایسا ہٹکے جاتے تھے. حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کے لیے یہ تو نارمل صورت ہی ہماری خوبصورت ہے، الحمدللہ آپ کی ہماری سب. اس کے لیے مسکراہٹ پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں کو ذرا پہلا کر برابر چہرے کے اندر مسکراہٹ مصنوعی صحیح لا کر نکلتے تھے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کا اثر سفر پر پڑتا ہے. عمل کریں گے کون کون عمل کریں گے؟ پورے کانگریس. عمل کرے کامیاب، عمل نہیں کرے ناکام. بات اللہ کی مانو، دال دنیا میں تمہاری گلے گی. بات رسول اللہ کی مانو، دال دنیا میں تمہاری گلے گی. اللہ رسول کا دامن چھوڑ کر کامیاب ہونے کا تصور بھی بیکار ہے. یہ پکی بات ہے نوجوانوں. میری بھی خواہش ہے کہ میں کامیاب ہوں ہر راستے اور منزل میں. آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ کامیاب ہو ہر راستے اور منزل میں. کون ایسا مسلمان ہے بتاؤ، کون ایسی اماں ہے بتائیں، کون ایسی بہن ہے بتائیں جو ناکام ہونا چاہتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. دنیا کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، کامیاب ہونا انسان کا مقصد ہے. لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لمبا بیان نہیں کروں گا میں، صرف 3-4 گھنٹے بول کر ختم کروں گا. سائنس اسلام کو سمجھنے میں معاون، سمجھانے میں معاون. اور آج الزام لگاتے ہیں اسلام سائنس کو مانتا نہیں، اسلام ترقی کو مانتا نہیں. اسلام ہی پر الزام نہیں لگاتے، ان علماء کرام پر بھی الزام لگاتے ہیں. یہ علماء کرام ترقی کو مانتے نہیں، عصری تعلیم کو مانتے نہیں، سائنس کو مانتے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. معاف کر دے تو قبیحہ، ورنہ اس کا بھی حساب حشر کے میدان میں ہوگا. سائنس کو اگر مسلمان یا اسلام نہیں مانتے، علماء نہیں مانتے، تو کیا مولوی صاحبوں کے پاس موبائل نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہی تو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارے بولو رے بات. سائنس ہے. یہ کیا ہے؟ انکار بھی کرے، استعمال بھی کرے، اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں. گھروں میں مکسی ہے، مکسی کیا ہے؟ صحیح سے. واشنگ مشین ہے، واشنگ مشین نہیں رہے تو ہماری دال نہیں گلتی. ایک زمانہ تھا شوہر کے کپڑے دھونا بھی بیوی اپنی نجات اور سعادت سمجھتی تھی. اب نہیں، واشنگ مشین خراب ہو گئی تو 4 دن ایک ہی جوڑے میں رہتے ہم لوگ. مکسی اگر خراب ہو گئی تو ہاتھ کا چورا ہی کھانا پڑتا ہے، اچھے اچھے سالن نہیں. گیس ختم ہو گیا تو پھر ہمارے اوپر بجلیاں پڑتی ہے، نہیں پڑتی؟ گھر کے کام نہیں کرتے کیا آپ لوگ؟ نہیں کرتے. پورا ملک گھر کا کام کرتا ہے سوائے 2 کو چھوڑ کر. اب وہ 2 کون میں نہیں جانتا، آپ جان لیں. کیا بولا؟ جس کے گھر میں گھر والے ہیں تو وہ گھر کا کام کریں گے.
میں میرے گھر کا سودا لاتا ہوں، اتنے بڑے حضرت بیٹھے ہیں، حضرت اپنے گھر کا سودا لاتے ہیں، ہم نے ہمارے اکابر کو گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہاتھوں میں بیاگ پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، کوتھمیر خریدتے ہوئے دیکھا ہے، پودینہ خریدتے ہوئے دیکھا ہے، ٹماٹر خریدتے ہوئے دیکھا ہے، چاول خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے اپنے ضرورتوں کا کام ہم کو باہر نکل کر کرنا یہ ضرورت نہیں، یہ سنت ہے، سنت۔ انبیاء کی پہچان ہے یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور خود پیارے آقا کا ذاتی کام بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جب مشرکین مکہ کافرین کہنے لگے یہ نبی ہے جو گھر کا کام کرتا ہے، یہ نبی ہے جو کھاتا ہے، آقا نے جواب دیا کھانا نبوت کے خلاف نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پینا رسالت کے خلاف نہیں ہے، شادی کرنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، بچے پیدا کرنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، گھر بنانا نبوت کے خلاف نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مزاح کرنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، اپنے ذاتی فطرتی تقاضوں کو پورا کرنا نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں کی شکل میں پیدا نہ کرتے، فرشتوں کے شکل میں اتار دیتے تو پھر امتحان کی بات ہی نہ ہوتی۔ ایک طرف نبوت کو نازل بھی کرنا تھا، رسالت کو نازل بھی کرنا تھا، دوسری طرف امت کا امتحان بھی لینا تھا۔ انبیاء کھاتے بھی تھے سبحان اللہ، انبیاء پیتے بھی تھے سبحان اللہ، کپڑے بھی پہنتے تھے سبحان اللہ، سوتے بھی تھے سبحان اللہ، ضرورتوں کو پورا بھی کرتے تھے سبحان اللہ، شادی بھی کرتے تھے الحمدللہ، شادی ہی نہیں کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے۔ یہاں سبحان اللہ ضروری آیا، یہاں سبحان اللہ ضروری آیا۔ انبیاء مسواک کرتے تھے سبحان اللہ پر تالا پڑا ہوا ہے، انبیاء داڑھی رکھتے تھے تالا پڑا ہوا ہے، ٹوپی امامہ پہنتے تھے تالا پڑا ہوا تھا، میں دوسرے کام کرتے تالا پڑا ہوا، جب شادیوں کی بات ہے۔ لیکن بات آپ پر اعتراض نہیں کرتا، لفظ شادی ہی ایسی چیز ہے، لفظ شادی سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ مجھے تو بہت مزہ ملتا ہے یار شادی سے، آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا مجھے نہیں معلوم، ملتا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ملتا ہے تو علاج کراؤ۔ لیکن لوگ ہمارے شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی ہم رشتہ تھوڑی آپ سے پوچھیں، دماغ خراب ہے کچھ لوگوں کا۔ تمہارے گھر کا دروازہ اگر رشتے کے نام پر کھٹکھٹائے تو اعتراض کرو، ہمارے اپنے درمیان میں کر لیتے ہیں ہم شادیاں، تو پھر ہمارے اپنے اندر کے معاملات پر دو روٹی کیوں کھاتا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ میرا پیٹ ہے میں کھاتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ چار روٹی کیوں کھاتا ہے؟ اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ ارے آمین تو بولا، ذرا دلی تک جانا باقی ہے، یہ مولانا بول رہے پی ایم تو ہے ہی بول کر دلی تک جانا ہے، میں ابھی سے بل بنا کر رکھا ہوں، سمجھ میں آنے بات ہے۔ 2 شادی 3 شادی پر اگر کوئی اعتراض کرے گا 10 سال جیل لگے گی اسے۔ میں نے بنگلور میں صاف کہا یہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں پیارے، یہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں۔ واشنگ مشین سے بات آئی، ذہن میں رکھنا، عنوان نہیں چھوڑنا، منجھار اشعار سے بات آ رہی ہے، اردو سے بات آ رہی ہے، ایک صاحب بیان کے بعد جو کہہ رہے تھے اس سے بات آ رہی ہے، پورے عنوان کو ذہن میں رکھو، جاتے ہوئے کچھ لے کر جاؤ، میں بھی کچھ لے کر جاؤں۔ 2 روٹی کیوں کھاتے ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے؟
घर में 4 कमरे क्यों, कोई पूछ सकता है? तो फिर ये क्या सवाल है कि तुम शादी 2 क्यों? अभी खुश हो जाना चाहिए, अरे और कोई भी है, अल्लाह अल्लाह। ये उन्वान तो उनको किसी सूरत से पसंद ही नहीं है। जरा पहले इशारा देना था। अब देखो मैं मजमा में ऐसा जोड़ा हूं कि मुझे भागने का रास्ता भी नहीं है। खैर मेरी आपा, हंसना हंसाना नहीं तो मोहब्बत के जाल में फंसा कर रख, लेकिन 2 शादी की मुखालफत न कर, ईमान खतरे में पड़ जाए। ये और बात है, 90% आज के मुसलमान दूसरी शादी करने का एग्रीमेंट नहीं रखते। इस्लाम ने आम इजाजत नहीं दी है, कुरान में जनरल इजाजत नहीं दी है, आका ने जनरल इजाजत नहीं दी है। कुरान पढ़ो तो समझ में आ जाए बात, कुरान पढ़ते नहीं एतराज करते हो, कुरान पढ़ते नहीं बहस करते हो, कुरान समझते नहीं फुला और फुला कहते हो। 2 शादी 3 शादी 4 शादी का हुक्म कुरान में है, लेकिन अंदाज क्या है? फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू। पूरी आयत पढ़ना, आधी आयत में मसाइल निकल कर नहीं आते, आधी आयत से अहकामात निकल कर नहीं आते, आधी आयत से इस्तदलाल नहीं कर सकते, आधी आयत से इस्तिंबात नहीं कर सकते। फुक़हा का उसूल है, हज़रात फुक़हा फरमाते हैं कभी एक मसला पूरे सूरे में होता है, कभी एक मसला 10-15 आयत में होता है, कभी एक मसला 2-3 आयत में होता है, कभी एक मसला पूरी आयत में रहता है। ये बात अइम्मा की होती है। आज क्या हो गया कि आधी आयत पढ़ लेते हैं, मसला निकाल लेते हैं। जैसे हमने लताइफ की किताब में पढ़ा कि एक अल्लाह का बंदा ऐलान करने लगा, ये उलमा तो खामखा नमाज पढ़ने की बात करते हैं, जबकि कुरान में है नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज के करीब भी ना जाओ। अब उसे पकड़कर पूछने लगे कि प्यारे हंगामा मत कर, पहले ये बता कि कौन सी आयत में तूने पढ़ा कि कुरान नमाज के करीब भी न जाओ। अब वो कहने लगा कि कुरान में लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। उसके बाद का जुमला छोड़ दिया वो अंतुम सुकारा। आयत आधी पढ़े तो मसला निकलता नहीं है। कुरान की निकाह वाली आयत पहले पूरी पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह करो तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक। निकाह में रजामंदी जरूरी है, इधर से भी रजामंदी जरूरी है, उधर से भी रजामंदी जरूरी है। मा ताबा लकुम। और एक बात बताता हूं समझाने के तौर पर, समझने की कोशिश करें। कुरान पाक में खिताब मर्दों से होता है, लेकिन मसला औरतों का भी निकलता है। कुरान पाक में खिताब मर्दों से होता है, लेकिन मसला औरतों से भी निकलता है। मैं खुद अभी आपके सामने 2 पूरी आयतें पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गिरामर को अगर सामने रखा जाए तो ये खिताब मर्दों से होता है, जिसे जमा मुज़क्कर कहा जाता है। इससे यह मतलब नहीं है कि इस्लाम में दाखिल होने के बारे में औरतों का हुक्म नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है औरतों का जो मकाम है उससे बड़ा मकाम मर्दों का है, मर्दों के बाद औरतों का, औरतों से पहले मर्दों का। अल्फाज को तोलो, मैं दूर तक बात करना चाहता हूँ। इस्लाम कहता है औरतों को जो मिलता है उससे ज्यादा मर्दों को मिलता है, क्योंकि मर्द जिम्मेदार होता है। बाप है तो जिम्मेदार है, बेटा है तो जिम्मेदार है, भाई है तो जिम्मेदार है, शौहर है तो जिम्मेदार है। पहला दर्जा मर्द का है, बाप का दर्जा औरत का है, बाप का दर्जा औरत का है। ये हमारी अपनी बातें हैं, मानना है तो मानो वरना छोड़ो। फैसला खबर में हो जाएगा, मरने के बाद हो जाएगा, जाने के बाद हो जाएगा।
جائے گا. اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا, سب سے پہلے مرد کو پیدا کیا, اس کے بعد عورت کو پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جب خطاب فرماتے ہیں تو سب سے پہلے مردوں سے خطاب فرماتے ہیں, اور اس خطاب کے اندر عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. گرامر کے اعتبار سے خطاب ہے مردوں سے. اب عورتیں یہ نہ سمجھنا ہم نہ اللہ بولیا چلی, ایسا ہو سکتا مولا؟ جہاں حکم عورتوں کے لیے خاص آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ الگ سے بیان کر دیتے ہیں. میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, علماء بیٹھے ہیں تو یہ تمام باتیں آ رہی ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, مرضی ہے, راضی ہے, شادی کرو. اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, بول دو. ارے بولوں میں نکو بولے تو بھی بولتا ہوں سب. من النساء اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا, قرآن اٹھا کر دیکھو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, یہاں بات ختم. اگر توجہ چاہتا ہوں, آپ لوگوں کا سبق میں پیش کر رہا ہوں, آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, بات یہاں ختم. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, بات یہاں ختم. نکاح کرو جس سے تم راضی ہو. من النساء کیوں جڑا لیتے ہیں؟ نکاح تو عورتوں سے ہی تو ہوتا ہے, عورتوں سے ہی تو ہوتا ہے, لڑکیوں سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے بڑا عالم الغیب کون ہے؟ جو ہوا وہ جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے, جو ہوگا وہ جانتا ہے. اس ذات کا نام ہے اللہ. اللہ کو معلوم تھا شیطان کی شرارت کا ایک زبردست زمانہ آئے گا. اس زمانے میں مرد مرد سے نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں سے نکاح کریں گے. اگر یہ جملہ نہیں جوڑیں گے تو پھر لوگ غلط دلیل نکالیں گے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں مثنا, دو دو سے کہ تو ملٹیپلر نہیں, دو اور دو کتنے ہیں؟ چار. یہاں دو سے چار مراد نہیں, دو مراد. قرآن ایک انداز کلام بھی ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اپنے مطلب کا ترجمہ کرنے والے ہمیشہ برباد ہوئے ہیں. نبی نے جو ترجمہ بتایا وہ ترجمہ کرنے والے ہی آباد ہوئے ہیں. مثنا, دو سے, ثلاثہ, تین سے, رباع, چار سے. اگر ملٹی پلے کرے تو پھر مارکیٹ ہول سیل کا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت قانون لگا دیا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. شرط دو کے لیے, تین کے لیے, چار کے لیے شرط ہے سخت انصاف. اگر یہ نہیں, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, ایک پر بس کر لو, پھر مر جاؤ, پھر جنت کو آ جاؤ. وہاں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں. لا فرسٹ آفر 70 ہورس. سبحان اللہ. ہونا نہ کو وہاں بمز نہیں ہوگا, وہاں اناج نہیں ہوگا, وہاں جھگڑا نہیں ہوگا, وہاں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا, وہاں پر کسی قسم کا تناؤ نہیں ہوگا. وہ وہاں کی بات ہے, وہاں کی بات ہے. یہ بات یہی کرتا ہوں میں. پھر کبھی آپ آگے کا سبق علماء سے سن لینا, اس پر زیادہ بھی نہیں بولوں گا. لیکن شادی بولے تو خوشی ہے. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, بولو.
ایک بوڑھے میاں تقریباً 50-60 سال کی عمر میں بیوی مر گئی ان کی. لطیفے پہ بھی انا للہ ہے کیا؟ میرے حال اچھا ہے، موت کی خبر سنے تو انا للہ بولنا ہے. ضروری نہیں کہ شوہر پہلے مرے، موت ہے کبھی کسی کو پہلے کبھی کسی کو بعد. 60 سال کے بوڑھے میاں کو بیوی کا انتقال ہو گیا. اب یہ عمر 60-65 سال کی بوڑھے میاں، بچوں کی بھی شادی ہو گئی، بیٹیاں بھی شادی ہونے کے بعد چلے گئیں. اور آج کل کا زمانہ ہے بیٹے بھی شادی ہو کر چلے جاتے ہیں. نہیں جاتے؟ جاتے نہیں جاتے. اب بیچارہ بوڑھے میں اکیلے رہ گئے، اب کرنا کیا؟ مسجد کو اپنی زندگی بنا لیا. مسجد میں آ گئے، کمیٹی والوں سے پوچھا کون بھی نہیں ہے مسجد کی خدمت کرتے، میں مسجد میں رہ جاتا ہوں. مسجد میں رہنے لگے تو ایک نوجوان آپ کے جیسا آیا، آ کر کہنے لگا کہ کیا بڑے میاں آج کل تم پورا وقت مسجد میں گزار رہے ہیں؟ تو بڑے میاں کہنے لگے کہ کیا کہوں، قسمت ہے، مارا ہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں بھی شادی ہو کر چلے گئیں، بیٹے بھی بہو کے پیچھے چلے گئے، اب بقیہ کچھ زندگی مسجد میں گزارنا تھا. ارے بڑے میاں، بیوی کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، اور ایک شادی کر لیتا. بڑے میں کہنے لگے یہ عمر میں تو آپ بے فکر نہ ہو، ارادہ کر لو، انتظام کرنے والا میں ہوں. اور ایک بات بتاتا ہوں میں، سنو، شوہر کے بغیر بیوی زندگی گزار لے سکتی ہے، لیکن بیوی کے بغیر، بولو زور سے بولو، بیوی، شوہر کے بغیر بیوی زندگی گزار سکتی ہے لیکن بیوی کے بغیر کچھ لوگ گزار رہے ہیں. کیسا گزارا ہے معلوم؟ اسی لیے اگر شوہر مر جاتا ہے بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کا حکم ہے. بیوی انتقال ہو جاتی ہے تو شوہر کو 1 منٹ عدت کا بھی حکم نہیں. مجھے عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے. ہمارے مولانا شاہد صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ کافی وقت میرا گزرتا ہے سفر میں. پوچھ کر دیکھو، ایک نوجوان روتے روتے فون کیا، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. اب رو رہا ہے. اب میں بھی فون میں اس کا رونا سن رہا ہوں. آخر تنگ آ کر بولیا یا تو رو کر فون کر، یعنی تو کئی کو رو رہا ہے، بول تیرے ساتھ میں بھی روتا ہوں. اب صاحب ہوگا میں روتا ہوں، میں کیوں سنوں رونا اس کا. اس کے بعد کہنا جب بیوی انتقال ہو گئی، اتنی خوشی کی بات تو رو سنے کہ نہیں سنے. پھر صبر کروا، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے. کیسے انتقال ہوا، کیا ہوا، پوری تسلی دیا، تعزیت عطا کیا. اس کے بعد حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اب میں کتنے دن عدت میں بیٹھ گیا؟ میرا بھی ذرا موڈ مزاح کا تھا. میں نے کہا کہ بھائی جتنا عورتوں کو ملا اس سے زیادہ مردوں کو ملا ہے. سنگل عورتوں کو تو ڈبل مردوں کو. اگر شوہر مر جائے عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، بیوی انتقال ہو جائے تو مرد 8 مہینے 20 دن عدت گزارے گی. کیا بھائی، اللہ کا نظام ہے. تیری فطرت کو تو نہیں جانتا، خدا جانتا ہے. تیری عادت کو تو نہیں جانتا، خدا جانتا ہے. بات گہرائی میں جا رہی ہے. ذہن میں عنوان لے کر بیٹھا، میرا رب مجھے لے کر جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. 60-65 سال کے بوڑھے میاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ایک ساتھی نے ان کو آس دلا کر چلا گیا. مسجد میں اللہ اللہ بول کر سونے والے خوابوں میں سو رہے ہیں. بات ہی تو ایسا ہے، آپ ہی تو ایسا ہے نا. ہم یہ بوڑھے میاں ہر دن نماز سے فارغ، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، پلٹ کر دیکھتے آیا کہ نہیں آیا. آپ ہی ایسا ہے نا مولانا. بچارہ آفر دے کر گیا، غائب ہو گیا. اب آ رہا ہے، ان کی پوری راتوں کی نیند حرام ہے.
अंदर अंदर से बद्दुआ दे रही, आराम से जिंदगी गुजार रहा था, बचे कुचे दिन इंतजार मौत का कर रहा था, चस्का लगाकर चला गया। कम से कम आकर वजह तो बताता, कम से कम आकर वजह तो बताता। आखिर 6 महीने के बाद वो इस उम्मीद से आया कि बड़े मियां भूल गए हो। तो ये सोच कर कि बड़े मियां, ये सबक तो कोई भूलता नहीं। अब जैसे ही आया तो पता लगा, इत्मीनान से रहा, मैं सुकून से रहा, चस्का लगा कर गया। तब उसने बड़े मियां माफ कर दो बड़े मियां, 6 महीने से मैं पूरी कोशिश करके हार के आया हूँ। क्या कोशिश किया? आपके साथ 65 साल है, मुताबकत के लिए मैं 40-45 साल का तलाश कर रहा था कि कोई मिल जाए, कोई भी नहीं मिली 40-45 साल की। तो बड़े मियां कहने लगे, 40-45 साल की अगर ना मिली तो 2-25 के लेकर आ जाता। 40-45 की ना मिली तो 2-25 के लेकर आ। शादी ही ऐसी चीज है, शादी ऐसी चीज हंसने हंसाने की बात नहीं है। आज शादियों से नफरत करते हैं लोग, शादी और शादियों से नफरत करते हैं। जैसे आपने अंबिया शादियां करते थे, इस पर सुभान अल्लाह जो कहा, उस पर मैंने बात लेकर चला गया। अंबिया खाते भी थे, अंबिया पीते भी थे, अंबिया सोते भी थे, अंबिया शादियां भी करते थे, अंबिया तो बच्चे भी होते थे। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती थी? मेरे आका शादियां फरमाए, मेरे आका को बच्चे हुए, मेरे आका बाजार को जाकर सौदा सलफ लेकर आते थे, मेरे आका घर के अंदर काम काज करते थे। अल्लाह अकबर। इस्लाम कामिल मजहब है, इस्लाम मुकम्मल मजहब है। इसीलिए दुनिया के अंदर कोई पूरा आइडियल नहीं मिलेगा सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। पूरी जमानत के साथ कुरान कहता है, पूरे पावर के साथ कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अगर मैं कुरान की तरकीब के साथ समझाने लगूं, उलमा का दामन थाम कर तो प्यारो रात के 12-1 बज जाएंगे सिर्फ इस आयत की तफहीम पर। अल्लाह ताला किसी नबी के लिए ये नहीं कहा उसकी उम्मत को, ऐ आदम की औलाद, तुम्हारे लिए आदम की जिंदगी नमूना है। ऐ नूह की उम्मत, तुम्हारे लिए नूह की जिंदगी नमूना है। जितनी जिंदगी नूह से मिली उतनी अमल कर लो, जितनी जिंदगी इब्राहिम से मिली उतनी अमल कर लो, जितनी जिंदगी मूसा से मिली उतनी अमल कर लो, जितनी जिंदगी ईसा से मिली अमल कर लो। अगर तुम पूरी जिंदगी को तलाश करना चाहते हो और पूरी जिंदगी पाना चाहते हो तो फिर इस पूरी कायनात में मोहम्मद के अलावा कोई और नहीं होगा। आपको उठने का तरीका प्यारे आका की सीरत में, बैठने का तरीका प्यारे आका की सीरत में, सोने का तरीका प्यारे आका की सीरत में, हंसने और मुस्कुराने का तरीका प्यारे आका की सीरत में, इनफिरादी जिंदगी का तरीका प्यारे आका की सीरत में, इज्तिमाई जिंदगी का तरीका प्यारे आका की सीरत में। मैं क्या कहूँ, ये सीरत का उन्वान है। फिर कभी हजरत उलमाए किराम से सुन लेना, फिर कभी उलमाए किराम से सुन लेना। वॉशिंग मशीन पर बात आ गई, घर की जरूरतें, साइंस जो होती है ना, इस्लाम के मुखालिफ नहीं। आज इस्लाम को बदनाम किया जाता है, मुसलमान साइंस के खिलाफ है। एक जमाना पूरे चांद का सबक हमारे पास, पूरे सूरत का सबक हमारे पास, पूरी जमीन का सबक हमारे पास, हवाओं का सबक हमारे पास, फिजाओं का सबक हमारे पास, उजाले का सबक हमारे पास, अंधेरे का सबक हमारे पास, जलजलों का सबक हमारे पास, तूफान का सबक हमारे पास, आंधियों का सबक हमारे पास, जमादात का सबक हमारे पास, नबादात का सबक हमारे पास, हैवानात का सबक हमारे पास। कौन सा जानवर जो कहता है तो उसका तर्जुमा क्या है, ये हमारे पास है। शेर की चिंगार का तर्जुमा क्या है, हमारे पास है।
बकरी के मिनमिनाने का तर्जुमा क्या है, हमारे पास है। कुत्ते के भौंकने का तर्जुमा हमारे पास है। गाय के पुकार का तर्जुमा हमारे पास है। अल्लाहु अकबर कबीरा मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हैवानात पर हयातुल हैवान से बेहतर किताब इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, ये उलमा सब जानते हैं, किताब लिखने वाले अल्लामा कमालुद्दीन अद-दिमेरी रहमतुल्लाहि अलैह हयातुल हैवान ये किताब लिखी है। हैवानात की जिंदगी पर क्या किताब है प्यारो, क्या किताब है प्यारो। तुम तो मोबाइल लेकर अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये कहने के लिए मेरा दिल नहीं चाहता किताब लो और पढ़ो। मौलाना ख्वाजा साहब, ये कहने के लिए मेरा दिल नहीं चाहता ये हयातुल हैवान किताब लेकर पढ़ो, इसलिए कि इस दौर में जो कौम कुरान नहीं पढ़ती ये किताब क्या पढ़ेगी। कुरान पढ़ लेते तो मैं कहता कि ये भी पढ़ो, हदीस पढ़ लेते तो कहता कि मैं ये भी पढ़ो। अब तक कुरान नहीं पढ़े, मैं दूसरी किताबों का हवाला आपको क्या दूं। आप नाराज नहीं हो ना, मैं तकरीर नहीं करता, मैं बात करता हूं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। ये अफसोस है कि अब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकात हो गई। उलमा ने ये तमाम दर्द को आपके सामने रख दिया, मैं भी अपना दर्द आपके सामने रखता हूं। अब तक हमने कुरान पढ़ा नहीं, हम दूसरे किताबों के हवाले क्या देंगे कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। पहले कुरान पढ़े। अगर हयातुल हैवान नहीं पढ़ेंगे, खुदा नहीं पूछेगा कि तूने किताब हयातुल हैवान क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन कुरान नहीं पढ़ोगे तो जरूर पूछेगा कि मेरा कलाम क्यों नहीं पढ़ा, मेरा कलाम क्यों नहीं पढ़ा, मेरा कलाम क्यों नहीं पढ़ा। साइंस से इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस्लाम कभी साइंस का इनकार नहीं करता। इनकार करता तो आज बयान माइक में ना होता, इनकार करता तो बयान इस रोशनी में ना होता, इनकार करता तो उलमा के हाथ में मोबाइल ना होते, इनकार करता तो घरों के अंदर तरक्की याफ्ता अशिया ना होते। मिक्सी के बगैर हमारे घरों में भी खाना नहीं बनता, सालन नहीं बनता। वॉशिंग मशीन के बगैर तो कपड़े भी धुले नहीं जाते हैं। तो फिर हम कैसे इनकार कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते। ये बात आई क्यों, याद है आपको? अरे आई कई क्यों? आप मत बोलिए, आप बड़े अच्छे हैं, आप तो उलमा है, आपको कुरान याद है तो छूटे हुए जुमले याद नहीं होंगे। ये आपकी करामत में इनसे बात करता हूँ। कई क्यों आई बात, ये भूल जाते सो। क्रिकेट का पूरा स्कोर याद रखता, मौलवी साहब का बयान याद, विकेट्स याद रहते हैं, ओवर्स याद रहते हैं। आप मुझे पूछो आपको कैसे मालूम है? तो मौलवी साहब क्रिकेट खेले तो इससे बड़ा गुनाह ही नहीं है। मैं एक जगह क्रिकेट खेल रहा था, एक साहब आप भी खेलते हैं? तकरीर बयान उलमा का गौर से सुनो। एक साहब उससे पूछने लगे, जुबान पर बात आई ना, मौलाना बयान तो बहुत अच्छा था, एक बात समझ में नहीं आई। वही से बात आई, क्या भाई समझ में आई? मरते ही जुबान कैसे बदलती है? अब मैं उनको समझाने के लिए दलाइल हवाला जात क्या बताऊं। दो ही तरीके हैं, या तो साइंस को रखकर समझाना, या नहीं तो यकीन दिलाने के लिए जहां जुबान बदलती है वहां भेजना। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? दो ही तरीके हैं, या तो साइंस रखकर समझाना, या नहीं तो जुबान जहां बदलती। जैसा कि एनआरसी के मौके पर मैंने कहा था, एनआरसी के मौके पर मैंने कहा था, एक लतीफा बड़ा वायरल हुआ, पुलिस भी आई मेरे पास। आप ऐसा कौन बोल सकते हैं? मैंने बोलिया करया तो नहीं। ऐसा तो मुंह के अंदर बड़े बड़े वो लोग हैं जो बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी रोजाना मैं मेरा अकाउंट खोल कर देख रहा हूँ 15 लाख रुपए आए कि नहीं। आप
نہیں دیکھتے مولانا؟ نہیں دیکھتے تو مطلب یہ ہے کہ تنخواہ آپ کی اچھی ہے. مذاق کر رہا ہے. بولے اور کیا لطیفہ پوچھیں گے؟ پردادا کا ریکارڈ ہونا چاہیے. اس پر ایک لطیفہ جوڑا میں نے. کیا کہا کہ ایک پوتا ایک دادا کو خواب میں دیکھتا. پوتے کا چہرہ اتر کر پوتا بولے تو سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے؟ پوتا بولتے پوترا بولتے. پوتا موترا. پوتا جا کر پوترا کہیں کو ہوا میں تو غور کر کے بیکار ہو گیا. پوترا صورت. دادا پوچھا. دادا کو پوتے سے محبت زیادہ ہوتی نا؟ پوتے سے محبت زیادہ ہوتی ہے. لوگ تو مثال بنا لیے ہیں کہ اصل سے زیادہ بیاض میں. بیاض نہیں بولنا پوتے کو, سود نہیں بولنا پوتے کو. یہ وہ گندا لفظ ہے, اس کا بدلہ کھانا تو دور کی بات کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا. بہت گندا لفظ ہے, لیکن لوگ کھا رہے نا, کھا رہے نا لوگ. زبان بدل کر لفظ لگا کر کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ سودی کا. توبہ. کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ فائنانس. اچھا, یہاں تعجب یہاں حقارت کیوں؟ زبان بدلی تو تعجب حقارت دونوں کا یہ کیچڑا ہے. اماں بولے تو بھی اماں, ابا کی جورو بولے تو بھی اماں. وہی دو. بیوی بولے تو بھی بیوی, بچے کی اماں بولے تو بھی. زبان بدلنے سے ترجمہ نہیں بدلتا, حقیقت نہیں بدلتی. سود میں لوگ مبتلا ہے نہیں, کھا رہے ہیں. دو ہی گناہ ایسے ہیں پوری شریعت مطہرہ میں, دو ہی گناہ ایسے ہیں جس کی سزا خدا نہیں دیتے, خود جنگ کا اعلان کرتے ہیں. زنا کرو سزا, جھوٹ بولو سزا, دھوکہ دو سزا, نماز چھوڑو سزا, روزہ چھوڑو سزا, قرآن چھوڑو سزا, ظلم کرو سزا. کون سے کبیرہ گناہ گناؤں, لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس پر خدا سزا کا اعلان نہیں کرتے, جنگ کا اعلان کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ راز سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ پوری شریعت مطہرہ علماء کے بیچ میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے دانتوں کے بیچ میں زبان ہے, بے سند بات نہیں ہے. دو ہی گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے سزا کا اعلان نہیں کیا. یہ سزا ہوگی, یہ سزا ہوگی, یہ سزا ہوگی, بلکہ دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. ایک اللہ کے اولیاء علماء و حفاظ کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کرنا, ورنہ خدا ان کا دشمن ہو جاتا. اولیاء مطلب حفاظ, اولیاء مطلب علماء. اولیاء کا ترجمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. 11ویں پارے کی مشہور آیت ہے, علماء کی عظمت پر بیان کی جانے والی آیت ہے. آپ اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں, اولیاء کی تفسیر میں آتا ہے حفاظ و علماء ہی اولیاء کے ترجمے کے پہلے حقدار ہیں. اس کے بعد کثرت سے نماز پڑھنے والے بھی اولیاء ہیں, کثرت سے روزہ رکھنے والے بھی اولیاء ہیں, کثرت سے صدقہ و خیر خیرات کرنے والے بھی اولیاء ہیں, باحیا باشرم بھی اولیاء ہیں, سنت کے اوپر عمل کرنے والے اولیاء ہیں. لیکن اولیاء کا پہلا اور دوسرا ترجمہ کیا آتا ہے؟ حفاظ کرام اللہ کے اولیاء ہیں, علماء کرام اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میرے اولیاء سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں ان کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. علماء سے محبت کرو, بولو انشاءاللہ.
حفاظ سے محبت کرو, موقع ملے تو آئی لو یو بھی بولو, نہیں بولنا کیا مصیبت ہے. وہ بھی وہاں کو تو پورا بھی وہاں کو نہیں, شادی سے پہلے تھے, شادی کے بعد کوئی شوہر بیوی کو آئی لو یو بولتا اچھا نہیں دیوانہ. شادی سے پہلے نہ بولنے والا جملہ شادی کے بعد نہیں بولتا, اور وہ بھی انگلش میں بول لیتے تو محبت ثابت ہوتی ہے. دوسرے زبان میں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, سو کی روٹی ملے گی, آئی لو یو بولو ساتھ میں انڈا ملے گا. ارے بات صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی بول رہے پیچھے سے تجربہ اچھا ہے, شکریہ مذاق کرنے کا شکریہ. یہ اصل میں ہماری اپنی زندگی کا تجربہ نہیں مولانا, قوم کا تجربہ ہے. میں فیصلے بھی کرتا ہوں, بنگلور کبھی آئیے, جمعے کے بعد ہمارے ہاں ایک مجلس فیصلوں کی بیٹھتی ہے, سمجھ میں آئی بات ہے, اور فیصلے کرنے کے ہم ہی حقدار ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. فیصلہ کرنے کے لیے شریعت کے مطابق قرآن ضروری ہے, وہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہمارے سینوں میں ہے. فیصلہ کرنے کے لیے حدیث ضروری ہے, وہ حدیث ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہمارے سینوں میں ہے. فیصلہ کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ضروری ہے, وہ اجتہاد ہمارے پاس ہے. علماء سے بہتر فیصلہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات. بنگلور میں فیصلے کرتا ہوں, باقاعدہ ہے کہ ایک بچی کہنے لگی کہ حضرت کبھی محبت کا اظہار نہیں کرتے, حضرت کبھی محبت کا اظہار نہیں کرتے. کرنا شادی کے بعد محبت کا اظہار بھی محبت میں داخل ہے, یہ بھی سبق حدیث میں ملتا ہے. پیارے آقا سے زیادہ با شرم کون, پیارے آقا سے زیادہ با حیا کون. بلکہ میں اور کہوں تو علماء کی دعا ملے گی. اللہ نے جو شرم بنایا وہ میرے نبی کے شرم کا صدقہ ہے. اللہ نے حیا جو بنائی وہ میرے نبی کے حیا کا صدقہ ہے. سب کو حیا اور شرم صدقے میں ملی ہے, لیکن وہی حیا و شرم میرے نبی کے ذات میں, وہی آقا اپنے گھر والیوں کے سامنے جو ہماری مائیں ہیں ان کے سامنے محبت کا اظہار کرتے تھے. یا عائشو انا احبک, پورے نام کو آدھے نام سے پکارنا محبت ہے. معلوم اسے ترخیم بولتے ہیں عربی میں, نہیں ہے. پورے نام کو آدھے نام سے پکارنا بولو محبت ہے, سنت ہے. کسی کا نام تبسم ہے, آدھے نام سے بھائی مجھے کس کا نام کیا ہے مجھے معلوم نہیں, اسی مثال سے بولے سو بڑا تمہیں گھر میں جا کے ڈاؤٹ کرو نہ کو, تیرا نام بنگلور والے کو کیسے معلوم. دال میں کالا نہیں, پوری دال کالی ہے. ڈاؤٹ کیسے چلتا نہیں چلتا. مثال رضوانہ ہے, یہ ہماری تقریر نہیں, نبی کی زندگی ہے. اماں کا نام عائشہ تھا, آقا محبت میں عائشو کہہ کر پکارتے تھے. اس انداز کا خطاب خود بخاری شریف میں ہے. کیا بولوں کیا چھوڑوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی میں اشعار بھی پڑھا نہیں, ابھی تقریری شروع کرا نہیں, 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. سمجھ میں آئی, اللہ برکت دے. سمجھ میں آئی باتیں, آگے گزرنا ہے. کچھ موضوع لے کر ذہن میں بیٹھا. محبت کا اظہار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر کے اندر محبت کا کیا کرتے تھے, اظہار کرتے تھے, اظہار کرتے تھے. علماء کی محبت پر آیا. جو قوم گھر کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں کرتا وہ اللہ کا بندہ باہر علماء کے سامنے, صحابہ حضور کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے, یا رسول اللہ آپ سے تو محبت میرے وجود سے زیادہ. صحابہ محبت کا اظہار, محبت میں بعض لوگ کہتے ہیں دل میں محبت, یہ دل نکال جاتا.
کچھ چیزیں اظہار کرنا پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ گھر کے اندر آپ کیا کرو, اس عنوان پر 2 منٹ بولوں. گھر کے اندر آپ تعویذ کے بغیر محبت پیدا کر سکتے ہیں. تعویذ کا کاروبار چلتا احمد پور میں نہیں چلتا. نہیں چلتا کہ تو بولو میں کھول لیتا ہوں دکان. نو ED, نو ٹیکس, اونلی انکم ہی انکم, نو آؤٹ گوئنگ. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کیا بھی نہیں جی تم نا ذرا یہ کھا لو بول کر ڈاکٹر بھیجا تھا. عامل کے پاس گئے, اچھے وقت میں آ گئے, 2 دن لیٹ کرتے تو آؤٹ ہو جاتے. میں کنٹینیو بیٹھا رہتا, مجھے چھوڑ جانا, مجھے پکڑنا کو مجھے بلا سو مولوی صاحب ان کو پکڑ لو. برابر بولتے ہیں. کوئی تم نہ کر کو ہے, کالا جادو ہو گیا ہے. تو جادو کے کلرہ میں کیا ہو گیا؟ کالا جادو. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں جادو کی لہر چل رہی ہے. میں بڑی اندر کی بات کر رہا ہوں, کھل کر بات آپ کو سمجھانے کے لیے. کبھی علماء کے جادو کی بڑی خطرناک لہر چل رہی ہے. علاج کیا؟ نیمبو نہیں, ناریل نہیں, میخ نہیں, کیا بولتے ہیں اسے, لوہے کی آتی نا, کیلا نہیں, لال پیلی اودی ڈوری نہیں, پرانے خبر کی ہڈی نہیں. کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر. آئے تو خالی نہیں آئے, سب لے کر آئے. کہہ دو سبحان اللہ. آئے تو خالی نہیں آئے, سب لے کر آئے. گئے تو لے کر نہیں گئے, سب دے کر گئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا اگر جادو, جادو کی لہر پھیلی ہوئی ہے, ہم جانتے ہیں. اس کے لیے کچھ نہیں کرنا, جو فرائض ہیں اس پر عمل کر کے, جو سنتیں ہیں اس پر عمل کر کے 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 مرتبہ تو سورۃ الفلق, سورۃ الناس ضرور پڑھیں. کون کون عمل کریں گے آپ؟ پھر اٹھاؤ ہاتھ, اٹھاؤ. ضرور پڑھیں گے, لیکن یہ بات یاد رکھو, قرآن پڑھنا نہیں, قرآن صحیح پڑھنا. صحیح بات ہے, میرا انداز ہے. قرآن پڑھنا نہیں, قرآن صحیح پڑھنا. قرآن کو غلط پڑھنا قرآن نہیں پڑھنے کے برابر ہے. بلکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, قرآن نہیں پڑھنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ گناہ قرآن غلط پڑھنے والے کو ہوتا ہے. قرآن نہ پڑھے جو گناہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ گناہ قرآن غلط پڑھنے پر ہوتا ہے. جیسے غلط دوا مریض پر اثر نہیں کرتی, تو غلط تلاوت بھی مقصد پر اثر نہیں کرتی. صحیح پڑھو قرآن. قرآن کا عنوان ہے تو سمجھ لینا آپ لوگ, قرآن صحیح پڑھنا. کم سے کم میری ماں, میری بہنیں, میری بچیاں, تمہارے ضرورت اور تمہارے مقاصد کا علاج قرآن میں ہے. تمہارے پریشانیوں کا علاج قرآن میں ہے. تمہارے تقاضوں کا علاج قرآن میں ہے. نظر کا علاج قرآن میں ہے, جادو کا علاج قرآن میں ہے, محبت کا علاج قرآن میں ہے, دشمنیوں کا علاج قرآن میں ہے,
برکت کا علاج قرآن میں ہے، رحمت کا علاج قرآن میں ہے۔ خدا کی قسم، جتنا تو ایک زمانے میں گھر میں قرآن پڑھتی تھی باہر اتنا تو علماء بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آج تو گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دی ہے، آج گھر میں تلاوت نہیں ہے۔ تیرا وقت ایک زمانے میں قرآن پر گزرتا تھا، اٹھے تو قرآن پڑھتی تھی، بیٹھے تو قرآن پڑھتی تھی، کام کرتے کرتے قرآن پڑھتی تھی۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ اپنے کتاب میں فرمایا، ایک زمانے میں گھر کی عورتیں کھانا بناتے بناتے 2-4 پارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ بچے کو جیسا کہ مولانا بیان کرتے کرتے فرمایا، میں آتے آتے وہ جملہ سن رہا تھا، بچے کو دودھ پلاتے پلاتے قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی، نبی پر درود ہوتا تھا۔ آج گھروں میں قرآن کی تلاوت بند ہو گئی، تمام پریشانیوں کا مرکز ہمارا گھر بن گیا۔ آپا کان کھول کر سن لے، تیرے شوہر، تیرے بیٹے، تیرے باپ، تیرے بھائی کی تجارت میں اس وقت تک برکت نہیں آئے گی جب تک گھر کے اندر تلاوت نہیں ہوگی۔ سورۃ الفلق پڑھ لیا کرو، سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، دعائیں زبردست ہیں پیارے آقا کی دی ہوئی، وہ پڑھ لیا کرو، پھر دیکھ لینا دشمن کی دال ہرگز نہیں گلے گی۔ یہ ہمارے اپنے ذاتی تجربے بھی ہیں، علماء کے تجربے بھی ہیں، کتابوں کے اندر بیان بھی ہے۔ جادو کا زبردست علاج الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الفلق کے اندر ہے، سورۃ الناس کے اندر ہے۔ میرے حال میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ جادو نہیں ہے، ہے۔ بہت سارے جاہل کہتے ہیں میں جادو کو مانتا ہی نہیں۔ ہمارے بنگلور میں کچھ لوگ ہیں بولنے والے، یہاں بھی ہیں کچھ لوگ، اشارہ سمجھے میں وہ جادو کو مانتا ہی نہیں۔ غلط بات ہے، جادو نص خطی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے جادو۔ صحیح حدیث میں ہے پیارے آقا پر جادو ہوا، پیارے آقا پر ہوا، ہم کس کھیت کے مولی؟ آقا پر ہوا تو امت کے لیے سبق تھا، امت کے لیے سبق تھا۔ آقا یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھ پر دشمن کر سکتے ہیں تو تمہاری اوقات کیا ہے۔ میں اور گہرائی میں جا سکتا ہوں، لیکن کمرے میں جا کر میں کچھ حقیقت علماء کو بتاؤں گا، لیکن بچو جادو سے، نظر سے بچو، حسد سے بچو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اچھی چیز، اچھے کپڑے پہن لیے، ایک مرتبہ ماشاءاللہ بول کر پھونک لیو، لیکن کپڑے اچھے رہنا، خراب کپڑے پہننا کو مزمل صاحب کے بیان پر عمل نہیں کرنا۔ شرٹ دیکھے تو یہاں سے گھچیٹ رہی ہے، پینٹ دیکھے تو یہاں سے گھچیٹ رہی ہے، لیکن پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، جیسے اے علماء پہنے ہوئے، الحمدللہ میں پہنا ہوں، پہن لے کر آئینے کے سامنے کھڑ کر دعا پڑھ لے کر اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی پڑھ لے کر کپڑے ماشاءاللہ نظر نہ لگے کہ کوئی ہمیں آج کل کپڑے ایسے پہنتا ہے، توبہ توبہ۔ کبھی لباس کو عنوان پر بیان رکھ کر علماء کو بلاؤ، اب تو ایک ایک موضوع بیان کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ ایسے کپڑے پہننے نوجوانوں، تم ویسے کپڑے پہن کر کبھی بھی نماز پڑھنے آئے تو ہمارے سامنے آ کر پڑ جاتا ہے، یہ ضروری مسجد ہے نا۔ کوئی اول کوئی بات یہ، ہماری جگہ تینی مسجد میں جگہ پکڑ کر رکھنا مکروہ ہے، سوائے امام کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں، سوائے امام کے کوئی اور جگہ پہ نہیں۔ سود سے بات آئی ہے، ہاں البتہ آج کے زمانے میں مؤذن کو بھی جگہ پکڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ امام کے پیچھے بالکل وہ کھڑنا، اگر امام کی نماز میں کوئی فرق آ جائے تو پیچھے کھڑے رہنے والا خلیفہ بن جانا۔ دیوانہ آ کر کھڑ جاتا ہے امام کے پیچھے، اگر امام کی نماز کچھ ہو گئی تو کیا نماز سنبھالے گا یہ؟
اس لیے مؤذن کو پکڑ کر رکھنے کی اجازت. اسی لیے مؤذن صاحب وہاں پر کیا کرتے ہیں, ایک مسلح بچھا کر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی بھی کہیں بھی جگہ نہیں پکڑنا. لیکن شب قدر میں لوگ بعض لوگ آ کر پکڑ لیتے ہیں. کیا پکڑتے ہیں؟ ہنسے پہ سمجھ میں آ رہا ہے پکڑنے. 20 پر 6 دن جو تراویح نہیں پڑھا, 20 پر 7ویں دن برابر جگہ پکڑ لیا. وہ بھی لال رومال لے کر. اب جو ہر دن وہ نماز پڑھتا تھا نا, وہ آج لیٹ پہ نماز بول کر دیر سے آیا تو دیکھا کہ اندر کوئی بیٹا. اب وہ دیکھتے ہیں وہ جو یہ جمعہ مولانا بیان کیے تھے کہ شب قدر میں جبرائیل آتے ہیں, ہماری ہی مسجد کو آئے گا. چلو حضرت سے ملاقات کر لیجیے بول کر وضو کر کے جلدی جلدی آ کر ادب اور احترام سے بیٹھ کر دیکھے تو وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہے 10 سال میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے. اب اس سے گزارش کرتے ہیں, میں ہر دن یہاں بیٹھتا تھا, اب تم آ کر بیٹھ گئے. خیر اللہ کا گھر ہے, جگہ طے نہیں ہے, ایک کام کرو کہ یہ جگہ آدھی آدھی بات لیں گے. تب انہیں بولتا اللہ کا بندہ 26 دن سے میں بیٹھے, میں ہٹو بولے 26 دن سے میں بیٹھا, میں ہٹو بولیا. آج ایک دن میں بیٹھا, اسی لیے مسجد نہیں آتا بھائی. چلو کل سے نہیں آتا. اللہ کا گھر ہے نا, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام سچا مذہب ہے, اچھا مذہب ہے, سیکولر مذہب ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں امیر غریب کا امتیاز نہیں, کالے گورے کا امتیاز ہے, بیمار اور صحت مند کا امتیاز نہیں. تو ہوگا اپنی جگہ میں ماں کا لال, یہاں آ گئے تو سب برابر. اس سے بہتر سبق کسی اور مذہب میں ہے؟ ایک پلیٹ میں کھانے والا مذہب, بوقت ضرورت, علماء توجہ, بوقت ضرورت پانی پی کر رکھ دیے تو اٹھا کر پینے والا مذہب. بوقت ضرورت, پوائنٹ نو, اسے انتظام نہیں کرنا. مسافہ کرنے کا مذہب, معانقہ کرنے کا مذہب. ابو بکر میں کیا کمی تھی, عمر میں کیا کمی تھی, عثمان میں کیا کمی تھی, علی تو آل رسول باب العلم. لیکن نبی نے اپنی مسجد کا مؤذن بنایا تو اس کو بنایا جو کلر میں زبردست ڈفرنس تھا. لفظ نہیں ہے, اس سے آگے کا سنو. امام ایسا, مؤذن ایسا. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری مسجد میں سب سے زیادہ تعلق دو ہی کے بیچ میں ہوتا ہے, ایک مؤذن امام کے بیچ میں ہوتا ہے. نبی نے بتا دیا کہ میرا تعلق پورے صحابہ میں سب سے زیادہ بلال سے. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. کیا رہا سر, بہت یاد آ رہا ہے. ماحول اچھا ہے نا, سننے والے ہو تو ہمیں سنانے میں مزہ آتا ہے. سمجھ میں آئی؟ سننا ایسا سننا, آپ لوگ سننا. ہمیں کوئی پیسہ دولت نہیں, ہمیں ملتا آپ سے نہیں, وہاں سے. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا, خدا نے دکھا دیا. بولو بھی سبحان اللہ. ابھی ڈاکٹر تک یہ معجزہ رسول
خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا۔ وہ مذہب ہے ہمارا محمد علی قلعے۔ اسلام کیوں قبول کیا کوئی جانتا ہے؟ نو، ہم جانتے ہیں۔ باکسنگ فائنل میں فرسٹ نمبر لے کر جیت کر اپنے ملک کو جاتے ہیں۔ امریکہ میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو ایک دم گورے، بولو، یہ ہمارا ملک ہے الحمدللہ، ہر کلر یہاں ملے گا۔ امریکہ کا ایک آدمی ہندوستان آیا تھا، ہندوستان کا میزبان زبردست امریکہ کے آدمی کی مہمان نوازی کریا، تاج محل دکھایا، چار مینار دکھایا، گول گنبد دکھایا، لال قلعہ دیکھنے کی چیزیں یہی تو ہے۔ آپ زیادہ مت ہنسو یار، مت ہنسو زیادہ، حالات میرے اوپر آ جائے۔ لال قلعہ دکھایا، گول گنبد دکھایا، چار مینار دکھایا، سب دکھانے اچھا کھلایا، سمجھ میں آئی؟ وہاں کیا ملتا ہے؟ کیا؟ پیزا، یہ کوئی یہاں انڈا زبردست، مچھلی زبردست، بڑے کا زبردست، چھوٹے کا سمجھے نہیں سمجھے؟ بڑا بڑا تو سمجھے؟ منہ میں پانی آ رہا ہے دیکھو، تو میں وہی بولنا چاہتا تھا، تو آدھا پونا گھنٹہ آگے گزر گیا ہے، ہم دو کیوں کرتے ہیں؟ عورتیں بیٹھی ہے، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، دو کرتے کیوں ہے، تین کرتے کیوں ہے؟ بڑے کا کمال ہے، کمال نہیں، کرامت ہے، کرامت، کمال نہیں، کرامت ہے۔ آئے تو سب بل پاس کریں گے۔ کھلایا پلایا، اچھا، جب واپس اسے جانے بھیجنے لگا، ویزا ختم ہوا تو جاتے ہوئے ہندوستان ہمارے ملک کا آدمی نے پوچھا، بھائی ہمارا ملک کیسے لگا؟ اور وہ جاتے جاتے ایک نقطہ رکھا، بہت اچھا تو ہے، ویری بیوٹیفل، بٹ ہمارے ملک میں تو ایک ہی کلر ہے، یہاں تو کلر کلر۔ اب ہندوستان میں میرے بھائی کا پیٹ جل گیا، اتنا پھرا کر اتنا کھلا کر انہیں میرے ملک کو نقطہ رکھ کر جا رہا، کہنے لگا ہاں گدھوں کا کلر ایک ہی ہوتا ہے، گھوڑوں کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں۔ گدھوں کا کلر 10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، عافیتاً مقدمے میں بات چلے گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کلر الگ الگ ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ الگ الگ کلر کو ایک صف میں کھڑا کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ الگ الگ کلر کو ایک صف میں کھڑا کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ ماشاءاللہ پڑھنے پر آئی بات۔
الگ الگ معیار کے لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے والا مذہب اسلام۔ 10 کروڑ کی مسجد بنانے والا بھی ذرا لیٹ کر دیا تو غریب کے پیچھے کھڑے گا۔ اس ترتیب کا نام ہے اسلام۔ علامہ ہے، مولانا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، مرشد ہے، شیخ الکل ہے، لیکن آنے میں دیر کر دیے تو اس کے پیچھے کرنا پڑے گا، کبھی اسے اتفاق سے پہلا نماز کو آنا پڑ جائے۔ اس نظام اور حکم کا نام ہے اسلام۔ اور ایک بات بتاؤ احتیاط کے ساتھ، پورے دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں، نماز کا انتظار کر رہے تھے صحابہ مسجد نبوی میں، پیارے آقا کے آخری ایام چل رہے تھے، آقا کے آخری ایام چل رہے تھے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری ایام چل رہے تھے پیارے آقا کے، اور صحابہ انتظار کر رہے تھے۔ آخر احساس ہو گیا شاید نبی اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیں گے، لیکن نماز وہ ہے، انتظار نبی کا بھی ایک حد تک کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ بہت صحیح بات بتا رہا ہوں، نماز وہ چیز ہے، نبی کا بھی انتظار ایک حد تک ہی کریں گے۔ اب کیا کرنا پڑا صحابہ کو؟ حضرت عمر، ابو بکر نے فیصلہ کیا اور عمر نے فیصلہ کیا، نبی تو نماز نہیں چھوڑیں گے، چونکہ نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، نقاہت ہے، آقا گھر کے اندر پڑھ لیں گے، اب ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھ لیں گے۔ کون پڑھائے نماز؟ ابو بکر، آپ سے اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا دیکھتے کیا ہے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، سیدھے آئے، ابو بکر کو محسوس ہوا کہ آقا آ چکے ہیں، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ گئے تو بڑھ جاؤ، میں پیچھے کھڑ کے تمہاری اقتدا کر لیتا ہوں۔ اسلام اسلام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پیارو، عمل میں اتنا اتر جاؤ کہ تم کو اسلام بولنے کی ضرورت نہیں، تم کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو اسلام نظر آ جائے۔ آخری لمحات میں چل رہا ہوں، خدا کرے کہ بات صحیح تو ہے، ہمارے اور آپ کے درد کی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ غیر سنیں، پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہم جس طریقے سے پیش کرنا تھا اب تک اس طریقے سے پیش نہیں کیے ہیں۔ آپ ارادہ کر لو، ہم زبان سے اسلام پیش نہیں کریں گے، اعمال سے اسلام پیش کریں گے، ورنہ زبان سے کسی قسم کی دعوت دینا بھی ہے، گھگو اور جہاد ہو گئے۔ لفظ کو جہاد سے کیا تعلق ہے؟ لفظ انگریزی ہے، جہاد عربی ہے، دونوں کو ملا کر ایک فالودہ بنائیں گے۔ رکھو، ایسے بن جاؤ سرتا پا، تم اگر باہر احمد پور کے راستوں سے گزریں گے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، بلکہ یہ کہہ دے کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ ایسے بن جاؤ، صورت سے ایسے بن جاؤ، نگاہوں سے ایسے بن جاؤ، لباس سے ایسے بن جاؤ، اور وعدے اور وعیدوں سے ایسے بن جاؤ۔ میرے پاس آپ حضرات کی توجہات سے عنوان کا ایک انبار ہے ذہن میں، ایک ایک جملے پر 2-2 4-4 واقعات آ رہے ہیں، لیکن بدلنا پڑے گا۔ جاگ جائے جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، اب آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے ہے مجھے دکھانے کے لیے نہیں، علماء کا نظام نہیں، تقریروں کی کیا کمی ہے آپ کے شہر میں؟ کتنی مسجدیں ہیں حضرت؟ 25 مسجدیں ہیں، جمعہ آتا نہیں آتا؟
ارے بولو بھی آتا نہیں؟ بیان ہوتا نہیں ہوتا؟ رمضان آتا نہیں ہوتا؟ تفسیر ہوتی نہیں ہوتی؟ بس ایک نظام ہے بس، ایک محبت ہے۔ کون سی ایسی بات ہے بتاؤ جو میں کہا میرے سے پہلے کوئی نہ کہا؟ سب کہیں گے مولانا کہے، مولانا کہے، مولانا کہے، مولانا کہے، مولانا کہے، بس انداز بدلتا ہے، بس وہی۔ حیدرآباد کی بریانی میں بھی وہی چاول، وہی گوشت، وہی تیل، وہی کوتمیر، وہی پودینہ ہوتا ہے۔ احمد پور کی بریانی میں بھی وہی چاول، وہی گوشت، وہی کوتمیر، وہی پودینہ، وہی تیل ہوتا ہے۔ بنگلور کی بریانی اور وہی میرے شہر میں بریانی کو سب وہی، ذرا مزہ بدل جاتا ہے، پکانے کا انداز بدلتا ہے تو مزہ بدل جاتا ہے، بولنے کا انداز بدلتا ہے تو مزہ بدل جاتا ہے۔ بات تو وہی ہوتی ہے، بات تو وہی ہوتی ہے، بات تو وہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق۔ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ انقلاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تبدیلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے بھی اللہ ہمارا تھا، آج بھی اللہ ہمارا ہے۔ مدد خدا کی ہمارے ساتھ ہی ہے، رہے گی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ترجمے کا دوسرا رخ دیکھو، میں نے کئی سال ترجمہ پڑھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہمارے رسولوں کی جیسی مدد کریں، اے مسلمانوں ہم تمہاری ویسے مدد کریں گے۔ کہا فی الحیات الدنیا، دنیا میں، احمد پور میں، مہاراشٹر میں، میرے مہان ملک بھارت میں، زمین میں، اللہ فرماتے ہیں تمہاری میں مدد کروں گا، اور صرف دنیا ہی میں مدد نہیں کروں گا، حشر کے میدان میں بھی میں تمہارے ساتھ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ کرنے کی کوئی جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا۔ اب رہا مسئلہ حکومتوں کا، کوئی بات نہیں، کبھی ہمیں، کبھی انہوں، کبھی انہوں، کبھی کرسی بھی بدلتی، کرسی والے بھی ہمیں بدلنا ہے۔ ہمیں اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے، نبی کے تھے، نبی کے ہیں، نبی کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، نبی کے اشاروں پر قربان ہو جائیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، شرم اور حیا کے ماحول میں رہیں گے، زبانوں کو صداقت سے سنواریں گے، آنکھوں کو، نگاہوں کو حیا سے سنواریں گے۔ سنت ہماری زندگی رہے گی، سنت ہمارا جینا رہے گا، سنت ہمارا مرنا رہے گا۔ آج اب ارادہ کرو، کل سے حالات نہیں بدلیں گے، اس دن امتحان ہوگا۔ صحابہ سے خدا امتحان لیا تو ہماری کیا اوقات؟ نبیوں سے اللہ امتحان لیا، 13 سال مکے کے سامنے رکھو، 13 سال مکے کے سامنے رکھو۔ اگر حالات کو مکے کا دور سمجھتے ہو، انتظار کرو کہ مدینے کا زمانہ بھی آئے گا۔ حالات کو مکی دور سمجھتے ہو، مدینے کا انتظار بھی کرو، آئے گا مدینے کا دور بھی، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، عادتیں نماز کے سامنے کرنے کے لیے وہی سے بات ہے۔ لباس اچھا پہنو، سمجھ میں، اچھا پہنے کے بعد ماشاءاللہ ایسے لباس پہنتے ہیں نوجوانوں، تم لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں، اوپر سے شرٹ فٹ کیے، نیچے آج کل فلٹ ہے نہیں کیا حضرت، فلٹ کیا بولتے ہیں اسے؟ بیلٹ بولتے ہیں کیا؟ اچھی ہمارے یہاں اسے بیلٹ بولتے ہیں، سمجھ میں یہ بات ہے۔ ایکسٹرا جو لگاتے ہیں اسے بیلٹ بولتے ہیں، جو
इजार और पैंट के साथ जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, टेलर अगर कोई है तो पूछ कर देखे, उसे पिंड बोलते हैं। वो कमर में होती थी, अब नीचे उतर गई है, टच करे तो स्क्रीन ऑन हो रहा है। अब ऐसे कपड़े पहन लो तो सामने आकर खड़ जाता है, सामने आकर खड़ने के बाद हमें कहा भी, हमें भी तुम्हारे जैसे आटा वैसे रोटी, हमें भी तुम्हारे जमाने के मौलवी साहब हैं, जर्रा 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 तुम्हारे से हमारी नमाज बेहतर हो सकती है, लेकिन कमी तो है हमारी नमाजों में भी, नमाज में हमारी भी निगाह करती है। फोन तो बजा तो पूरी नमाज का जनाजा उठ जाता है आजकल। नमाज पढ़ने से पहले फोन ऑफ करते नहीं, साइलेंट मोड में डालते नहीं है, बल्कि इसी हालत में नमाज हो जाता है, फोन जब बजता है। तो बहुत मुत्तकी लोग हैं जो ऐसे ही ऑफ कर देते हैं, बाज़ लोग तो है ना उठाकर देख कर ऑफ करते हैं। मैं भी हरम में एक मरतबा नमाज पढ़ रहा था, मेरे बाजू एक अफसा के साहब थे, उनका मोबाइल बजने लगा तो मोबाइल हनफिस्सलाबाद कलाम नमाज के बाद पूछ दिया कि हल कलाम यजूज़ फी सलाह या अज़ीम, क्या जूस यजूज़ माफी मुश्किल, जायज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, कलाम कसीर या अज़ीम का छोटा जुमला का। मैं बोला अल्लाह अकबर, क्या समझाऊं उसे, वो भी इतना बड़ा है अल्लाह का बंदा, पकड़ा तो करची बन जाऊंगा, पकड़ा तो करची बन जाऊंगा। ऐसी नमाज से कपड़े पहन लेकर आकर नमाज पढ़ने सामने, हमारे भी नमाज करती भी निगाह ऊपर नीचे हो जाती है, सामने पढ़ने वाला सामने पढ़ता है, वैसे कपड़े पहनकर मस्जिद को आते हैं। फतवा मेरे पास मौजूद है, इस किस्म के कपड़े पहनने वाले नौजवानों को मस्जिद में आने से भी मना कर सकते हैं। ये प्याज खाकर आने वाले को रोकने का हुक्म है, लहसुन खाकर आने वाले को रोकने का हुक्म है। जो मुंह की बदबू है, जरा फैसला करो, अल्लाह ताला आपको भी अकल दिया है, अल्लाह ताला आपको भी अकल दिया है। ईमान का सदका अकल है, ईमान का नतीजा अकल है, कुरान का नतीजा अकल है, आका की गुलामी का नतीजा अकल है, आपको भी अकल दिया है। मुंह की बदबू अंदर के फरिश्ते बर्दाश्त नहीं करते तो बेहयाई कैसे बर्दाश्त करें? बेहयाई बुरी चीज है कि मुंह की बदबू बुरी चीज है? बेहयाई, जरा आप तरकीब और नतीजा और इस्तिहाद करो। तो ऐसे कपड़े भी पहनकर आ जाते हैं लोग, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मस्जिद में आते हैं। अब रुकू करने में, सजदा करने में तो हमारी कौम इमाम को ओवरटेक करती है, नहीं करती? और ये माजरा देखना बोले तो रमजान में देखता, लंबे क़ियाम के बाद झुकने की जल्दी बहुत होती है लोगों को। अल्लाहु अकबर, सर चलेगा। करोड़ों रहमत नाज़िल हमारे आका पर। आंख खोल कर नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया कि कहीं मेरा उम्मती नमाज में भी शर्मिंदा ना हो जाए। तरावी पढ़ते पढ़ते वितर की नमाज में आंख खुला रखने का हुक्म क्यों दिया अल्लाह के नबी ने? एक तो दीदार खुदाबंदी है नमाज, दूसरा आपकी इज्जत को खतरा है। आंख बंद करके नमाज पढ़ेंगे तो रमजान की वितर की नमाज जमात के साथ होती है, तीसरी रकात में जर्रा फर्क होता कि नहीं होता? अरे क्या मॉडल है आपके वितर का? वही मॉडल है जो बेंगलुरु का। तीसरी रकात में रफ़े यदैन होता कि नहीं होता? आनाब के नज़दीक रफ़े यदैन ईदैन में और वितर में यही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है रफ़े यदैन। अब इन अल्लाह के बंदे पहले दिन आकर नमाज पूरे खुशबू से पढ़ रहे हैं, दूसरी रकात में तशहुद के बाद उठकर खड़े हो रहे हैं, उसके बाद तीसरी रकात में सूरह फातिहा, सूरह इखलास, समझ रहे हैं? सूरह इखलास जितना रमजान के भीतर में इस्तेमाल होता है किसी और जगह इस्तेमाल है। अब उसके बाद में सब अल्लाहु अकबर, मालूम है ना रकात तोड़ना है, रफ़े इन्हों रुकू को चलेगा। अब दुआए कुनूत पढ़ना, दुआए कुनूत पढ़ने और 3 तस्बीह पढ़ने के वक्त में फर्क है कि नहीं? अभी वो सोच रहे हैं ये कौन सी नमाज है इसमें इतना लंबा रुकू है, कहीं मौलाना रुकू भूल तो नहीं गए, मई ऑफ तो नहीं हुआ? इसी सोच में
مولانا کا دعائے قنوت بھی ختم ہو جاتا ہے. اب مولانا کہتے ہیں اللہ مولانا کو تو ذکر پڑھانے ہی نہیں آتا. سبھی اللہ اکبر حمیدہ بولنے کے بجائے اللہ اکبر بولتے ہیں. یہ سب گلاٹا کیوں ہو رہا ہے؟ آنکھ بند کر دے گا. اب رکوع کو چلے جاتے ہیں, چھوٹے کپڑے پہن کر آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم تمام کی اچھے بڑے کپڑے پہنو. سمجھ میں آئی بات؟ ڈھیلے کپڑے پہنو, پورے کپڑے پہنو. نماز مکروہ ہے, مکروہ ہے, مکروہ ہے, مکروہ ہے. کسی سی ایم کے سامنے نہیں جا رہے ہیں, آپ پی ایم کے سامنے نہیں جا رہے, کونسلر ایم ایل اے ایم پی کے سامنے نہیں جا رہے. نماز کیا ہے؟ اس کے سامنے کی حاضری ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. مجھے معراج میں حاضری دے کر جو مزہ ملا وہ مزہ تم کو نماز میں ملے گا. وہاں بھی حاضری مقصود, یہاں بھی حاضری مقصود. وہ رسالت کی نگاہیں تھی جو خدا کو دیکھی ہے, ہم نقل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں. اولیاء سے, علماء سے, حفاظ سے کبھی دشمنی نہیں کرنا. وہاں سے بات چلے گئی. اللہ مجھے اور آپ کے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت کاٹ رہا ہوں بات کو. اولیاء و علماء کے ساتھ کبھی دشمنی نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے. دوسرا, سود کھانا نہیں, سود کا کاروبار کرنا نہیں, سود خور کے سائے میں بھی نہیں پڑنا. سود سے بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ مولانا کے پاس سے اگر میں ضرورت پر ایک 50,000 روپے, 50,000 نہیں بولنا بابا, کام مصیبت ہے, 5,000 روپے قرض لے لیا ضرورت پر مولانا کے لے لیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 5,000 روپے اگر میں قرض لے لیا اور مولانا کو میں دینا باقی ہوں, کبھی کسی موقع پر مولانا میرے گھر کے راستے سے جا رہے ہیں, زوردار بارش ہو رہی ہے, یہ امام ابو حنیفہ کا تقوی بتا رہا ہوں, زوردار بارش ہو رہی ہے, تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں بارش میں بھیگ جانا بہتر ہے, لیکن میرے گھر کے سائے سے فائدہ حاصل کرنا نہیں. یہ بھی دور دور تک جاتے ہیں تو سود کی مشابہت ہے. اتنا سود سے بچایا اللہ کے نبی نے قرآن میں. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کھانے والے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے جنگ کا اعلان کر. بچو سود سے, ڈرو مت اللہ کے علاوہ کسی اور سے. پکا چڈی دوست بھی کیوں نہ ہو, سود کا کاروبار کرتا ہے, انہیں دعوت دیتا ہے, نہیں صاحب نہیں آ سکتا. دوستی گئی تو گئی, ایمان نہ جائے. ہمیں دوستیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایمان کی فکر نہیں کرتے, نہیں کرتے. دوستی گئی تو گئی, لیکن ایمان نہ جائے, تقوی نہ جائے. غرض, سائنس, نماز, موبائل, خبر کی بات, وہ بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وہ ہو سکے تو شروع میں جو شعر پڑھا تو پڑھو, نہیں تو نہیں. سمجھ میں نہیں بات ہے. سائنس سمجھانے کے لیے, ترقی سمجھانے کے. زبان ہمارے آستانے مرنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اب ان کو کئی سا بدل جاتی ہے. حضرت ہمیں تو کنڑ بولتے, اردو بولتے نا, نہیں بولے. دو ہی طریقے ہیں. NRC کی بات بھی چھوڑ دیتا ہوں. دو ہی طریقے, یا تو میں اسے سمجھنے کے مطابق سمجھانا, یا نہیں تو اسے میں بولا موبائل ہے کیا ابھی تمہارے پاس؟ جی ہے. لاؤ, جی لایا گیا. اب تو ہمیں لاکھ کے بغیر تو موبائل نہیں رکھتے ہے. لاکھ آپ کے پاس موبائل ہے, لاکھ ہے, کون سا لاکھ ہے؟ نمبر لاکھ, پیٹرن لاکھ, فنگر لاکھ. اب تو ہر لاکھ ان لاکھ ہوتا ہے. آج کل تو کچھ لوگ ہیں نا فیس لاکھ. عورتیں بھی, یہ عورتوں کو بڑا نقصان والا مسئلہ ہے. لاکھ فٹ کرتے وقت میک اپ میں رہتی, لاکھ کھولتے وقت
वक्त मेकअप नहीं रहता, अम्मा की कसम मोबाइल नहीं खुलता। अल्लाह हिफाजत। मैंने कहा कि लाख खोलो, उन्होंने लाख खोला। मैं बोला सेटिंग को जाओ, उन्होंने सेटिंग को गया। पूछा मौलाना मैंने कुछ पूछा, आप कुछ बता रहे, भाई तुम्हारे सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ। अब उन्होंने लैंग्वेज, मैंने कहा सेटिंग को जाओ, तो सेटिंग को गए। उसके बाद कहा कि भाई लैंग्वेजेस को जाओ, तो उन्होंने लैंग्वेजेस को गए। उसके बाद लिस्ट आ गई 15-16 लैंग्वेजेस की। मैंने कहा कि आपको जो लैंग्वेज पसंद है उसे टच करो, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अल्लाह ने भी हमारे अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस रखे हैं। जब मौत का बटन दबकता है तो फिर अंदर का पूरा सिस्टम बदल जाता है। सब जुबानें हमारी, मराठी हमारी, आपकी रियासत की जुबान, लेकिन उर्दू का दामन मत छोड़ो। आपको मालूम है, उलमा के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, जितना दीन का इल्म है पूरा अरबी जुबान में है। एक ज़माने तक वो इल्म अगर किसी और जुबान में तर्जुमा हुआ तो फारसी में हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू को ये शान हासिल है, फारसी को बहुत पीछे कर दिया है। दीन का बहुत बड़ा हिस्सा इल्म का इस वक्त उर्दू जुबान, उर्दू से ताल्लुक रखो और अच्छा उर्दू बोलने की कोशिश करो। मंझेदार में कश्ती को चलाना सीखो। अभी तकरीर शुरू करें नहीं बाबा, अभी ये मंझेदार में कश्ती को चलाना सीखो, ये समझाने ये 1.5-2 घंटे का सफर हुआ है। जुल्मत में दिए हक को निभाना सीखो। समझदार बोलते समंदर में पानी जो रोल होता नहीं, नॉर्मल जगह पर कश्ती चलाना आसान है, रोल जो होता नहीं भंवर बोलते ना उसे, वहां चलाना कमाल, वहां चलाने पर है। मंझेदार में कश्ती को चलाना सीखो, जुल्मत में दिए हक को निभाना सीखो। यूं कहने को तो सब कहते हैं अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के लिए सर कटाना सीखो। वो लोग क्या सर कटाएंगे जो अल्लाह के लिए सर झुकाना भी नहीं जानते। पहले झुकाने की आदत डालो, कटाने की ताकत पैदा हो। मेरा इरादा था कि वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब पर ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इस पर भी बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे यहाँ लेकर गया। मैं आपके सामने उन्हीं उन्वानात पर खिदमत किया, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम क़ब्ल इसके कि हज़रत वाला दुआ फरमाएँ, मैं मौलाना आकिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुछ अपने कीमती जज्बात से भी हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्गों और दोस्तों, किसी शायर ने कहा कि जो लोग बड़े हैं वो बड़े होते हैं,